الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ تو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو آج کے سلسلے کو بھی آپ نے اول تا آخر دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے کیوں نہ پہلے اچھی نیتیں کر لی جائیں۔ ماشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو یہ نیت کیجئے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام سنیں گے کیا پڑھیں گے؟ عز و جل یا اللہ تعالی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آئے گا، ان کا نام پاک آئے گا، تو ہم بھی یہاں پر درود پاک پڑھیں گے اور آپ نے بھی درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آپس میں باتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور سلسلے کو اول تا آخر دیکھیں گے۔ اب سلسلے میں ہم آپ کے لیے بڑے پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں، اور اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ تربیت فرماتے ہیں آپ کے اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت باپا جانی، اور یہ سارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رکن شورا حاجی عماد اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کوشش کی کہ میں خیریت معلوم کر لوں اور عماد بھائی کامیاب ہو گئے۔ چلیں جی، آئندہ ای پی میں ہم کوشش کریں گے پہل کرنے کی۔ عماد بھائی کیا لے کر آئے ہیں، کیا مدنی گلدستے ہیں؟ اصل ہم جو اب سلسلے کے اندر چل رہے تھے جی، یوں کہ ایک آپ یوں سمجھے کہ ایک مدنی منع کی ولادت ہوئی، جی، اب وہ چھوٹا سا مدنی منع ہے تو اب کیا کرنا ہے۔ اب یاد لازمی بات ہے، جب مدنی منع پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوا، سردی ہے تو سردی سے بچانا ہے، تو یہ چیز ہے جی اس کو پیک کر کے رکھنا ہے، یہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں اور اس انداز سے ایک نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اور گھر کے اندر یوں سمجھے نا کہ وہ ایک مخدوم مینز جس کی خدمت کی جائے، اور سارے گھر والے خادم بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو یوں کرو، اس طرح کریں۔ تو یہ بچہ جب بولنے لگے تو اللہ کہے، جب زبان کھل جائے تو پھر لا الہ الا اللہ کہے۔ اب کھانا پینا تو ہے، یعنی اب یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا تو بھائی جان نماز پڑھ لیجئے فوراً، ایسی چیز نہیں ہے۔ اس نے ابھی کھانا پینا شروع کرنا ہے۔ ہم نے اس کو کھانے کے آداب، پینے کے آداب، حیا کے آداب، بولنے کے آداب، تمیز، بڑوں سے آپ جناب سے بات کرنا ہے، یہ تو بولا جاتا ہے گھروں کے اندر۔ تو اب یہ تربیت اسلام نے بھی کہی ہے۔ آپ یہ تربیت کرتے 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 آئے، اب اس کی ایک خاص لرننگ سٹیج آ گئی۔ اب یہ جو لرننگ سٹیج آئی ہے، اس میں اس کو عبادت کی طرف لے کر آنا، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بچہ تھا جو بڑا ہو گیا، تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا، کپڑے پہننے آ گئے، کھانا پینا کچھ آ رہا ہے، کچھ اس کے آداب بیان کر دیے۔ اب اس کی لرننگ سٹیج میں عبادت کی ایک خاص لرننگ سٹیج آ چکی ہے۔ ٹھیک، یوں سمجھیے اب ہمارا جو مدنی منع تھا وہ 7 سال کی عمر کی طرف آ رہا ہے۔ اب اس کو کیا کیا جائے گا؟ پھر یہ کہ مثال کے طور پہ نماز کب سے، روزہ کب سے، مسجد کب سے جانا ہے، اور اس انداز سے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں کچھ چینجز آتے ہیں۔ تو ایک یہ سمجھے کہ جب یہ چینجز آ رہے عبادت کے تعلق سے مدنی منع کے لیے، اور دوسری طرف سے والدین کی یہ خاص ٹائم ہے، یوں سمجھے کہ دینی تربیت کا بہت خاص پیریڈ 7 سال کی عمر ہے۔ یہ 7 سال سے آپ یہ سمجھے 7 سال سے 9 سال کی عمر، اور اس طرح کی جو سٹیج ہے، تو اس پہ والدین کے لیے بھی مدنی پھول ہیں۔ تو آج جو مدنی گلدستے ہیں اس میں 7 سال کی عمر کے تعلق سے بھی ہیں، روزہ کب سے رکھنے ہیں انہوں نے اس تعلق سے بھی ہیں، مسجد میں کب سے جانا ہے اس تعلق سے بھی ہیں، اور پھر والدین نے بھی کچھ کرنا ہے۔ آج ہم والدین کو بھی کچھ بتائیں گے، بھائی آپ بھی تیار رہیں، آپ سے بھی تھوڑی بات کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لے کر آئے۔ تربیت کا سلسلہ ہے، اور تربیت جو ہے ایک دن سے ہی آپ نے سٹارٹ کر دینی ہے۔ جیسے کسی بزرگ کا قول ہے نا کہ ایک دن کا بچہ ہے تو اس سے بھی آپ کہہ کے بات کر رہے ہیں۔
تو اماد بھائی ابتدا کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہم نے آپ کو بولا کہ یہ ایج بڑھتے بڑھتے لرننگ ایج 7 سال کی عمر تک آ گئی جی. اب 7 سال کی عمر ہو تو بچوں کو کیسے سکھایا جائے, یعنی یوں سمجھے کہ ایک سکھایا جائے. اب یہ ہوگا مدرسۃ المدینہ کے اندر ہے تو چھوٹے مدنی منع, اتنے چھوٹے مدنی منع کہیں ہیں کہیں نہیں ہیں, ان کو بھی ذہن بننا چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. چھوٹے سے مدنی منع بھی کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں, ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. تو اس عمر میں ان کو کیا کرنا ہے اور امی ابو آپ نے کیا کروانا ہے, آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی. سے 7 سال کی ہو گئی ہوں. میرے بابا نے آج مجھے نماز پڑھنے کا کہا ہے. مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی, میں کیسے پڑھوں؟ آپ کے ابو نے صحیح کیا نا, آپ کو نماز پڑھنے کا کہا ہے. کلمہ پڑھنا تو آپ کو آتا نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے حکم دیا ہے, آرڈر کیا ہے کہ جب بچہ بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو, نماز کا بولو, آرڈر کرو, نماز پڑھ. تو آپ 7 سال کی ہو گئی تو آپ کو صحیح تو کہا ہے کہ نماز پڑھو. اب یہ کہ آپ کو نہیں آتی تو یہ تو سمجھے اپنے, تو جیسی آتی ہے جتنی آتی ہے اسی طرح پڑھو. اب ابو کو بولو کہ میرے کو سکھاؤ, جس طرح امی ابو پڑھتے ہیں آپ اسی طرح پڑھیں, اور اب آپ کہیں ابو امی کو کہ مجھے سکھاؤ, تو انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے کچھ نہ کچھ. تو آپ کی جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق آپ کو یہ سکھائیں گے تو آہستہ 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 آپ کی نماز جو ہے وہ پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور سب ماں باپ کو چاہیے کہ وہ جو میں نے عرض کیا اس کے مطابق کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس مدنی گلدستے کے اندر بہت سارے مدنی پھول ہوئے. یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کہ 7 سال کے مدنی منوں کے لیے والدین نے کیا کرنا ہے جی, اور اس پہ دیکھیں ہجری یہ مدنی تاریخیں جو نا یہ معلوم ہونی چاہیے. اور مدنی تاریخیں معلوم نہیں ہوتی, عیسوی ہوتی. عیسوی کا معلوم ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ قانونی طور پر عیسوی تاریخوں کی ضرورت پڑتی ہے ڈاکومنٹس کے حوالے سے, بہت سی چیزوں کے حوالے سے. لیکن دینی تعلیمات کا جو ٹائم ہے اور کئی چیزوں کے معاملات ہیں, زکوٰۃ کے لیے جو ٹائم ہے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس تعلق سے مطلب آپ سمجھے آتی ہیں. اور شادی کرنے والے کی جب بچوں کی امی آتی ہیں تو بہت سارا سونا وغیرہ کا اس دن ملک بھی بنتی, مالک بھی بنتی, تو زکوٰۃ کے وسائل بھی آ جاتے ہیں. تو خیر ابھی تو مدنی منوں کے ساتھ ہے ہم. یہ دیکھیں مدنی منوں کے لیے کتنی پیاری بات ایک امیر سنت نے مدنی پھول دیا. ایک تو والدین کا ہو گیا کہ میں نے آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے کہا سب والدین کو کریں. دوسری طرف جو مدنی منی ہے اس کو امیر سنت نے کیا مدنی پھول دیا, آپ اپنے ماں باپ کو بولیں مجھ کو سکھاؤ. واہ بھائی واہ. تو مدنی منوں اور مدنی منیوں نے نماز سیکھنی ہے. آپ اپنی امی کو بولیں سکھائیں, آپ اپنے ابو کو بولیں سکھائیں, آپ اپنے قاری صاحب کو بولیں سکھائیں, آپ اپنے امام صاحب کو بولیں سکھائیں, آپ اپنے بڑے بھائی کو بولیں سکھائیں, چھوٹے بھائی کو بولیں سکھائیں, اور ہم بھی آپ کو نماز سکھائیں گے. واہ بھائی واہ. اب دیکھیں پیارے پیارے مدنی منوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان آپ نے سنا کہ نماز پڑھنی ہے. اب 7 سال کے ہو جائیں تو جو بڑے ہیں ان کے گھر والے ہیں ان کو نماز کا حکم دیں, تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ لبیک لبیک کہتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنا ہے. گھر میں نمازوں کا اہتمام فرمائیے. اب میں آپ کو ایک ایسا پیارا سا واقعہ سنا رہا ہوں, ایسا پیارا سا واقعہ سنا رہا ہوں, آپ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے نام کے ساتھ جو ہے شکر کا لفظ آتا ہے. اب یہ کہ آپ جب بچپن شریف میں تھے آپ کو شکر کھانے کا جو ہے شوق تھا, شکر بہت شوق سے کھاتے تھے, تو آپ کی امی جان نے فرمایا بیٹا فرید رحمت اللہ تعالی نماز پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ شکر دے گا. اب ترکیب کیا ہوتی کہ آپ جب نماز کے لیے مصلی بچھاتے, نماز کے لیے کھڑے ہوتے, تو آپ کی امی جان اس سے پہلے جا نماز کے نیچے جو ہے ایک پڑیا رکھ دیتی.
اب جب یہ سلام پھیرتے تو امی شکر، تو امی کہتی ہیں وہ جانماز کے نیچے دیکھیں، جب وہ جانماز ہٹا کے دیکھتے تو شکر کی پڑیاں نظر آتی، اور آپ شکر جو ہے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کے دن جو ہے گزرتے گئے، آپ نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو ایک شکر کی پڑیا ملتی تھی۔ اب ایک دن جو ہے کسی مصروفیت کی بنا پر آپ کی والدہ کے ذہن سے نکل گیا کہ وہ جانماز کے پیچھے جو ہے وہ پڑیا رکھنی ہے شکر کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن شریف میں آپ نے جو ہے نماز کی نیت باندھی۔ اب جب سلام پھیرا، اب پڑیا تو رکھی نہیں تھی۔ اب جیسی آپ نے سلام پھیرا تو پھر آپ نے جانماز ہٹائی تو اس کے نیچے سے شکر کی پڑیا آ گئی۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے شکر اٹھا کے کھانا شروع کی۔ آپ کی امی جان نے فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھی؟ جی امی نماز پڑھی۔ تو اب آپ کی امی نے دل میں سوچا کہ وہ شکر تو رکھی نہیں ہے، اب وہ شکر کی پڑیا کہاں سے ملی ان کو؟ تو بولا بیٹا پڑیا ملی تھی آپ کو؟ بولے ہاں مجھے شکر کی پڑیا یہی تو ملی ہے۔ تو آپ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شکر ادا کیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی اچھے انداز سے تربیت کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان کو آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر جو ہے جانماز ہوتی ہیں، اماد بھائی ایسا ہوتا ہے کہ بس اوقات جانماز جو ہوتی ہے وہ سالہ سال تک چلتی ہے۔ کیوں چل رہی ہے سالہ سال تک؟ وہ شاید استعمال ہی کم ہوتی ہے۔ گھر کی چادروں کی چادریں تبدیل ہو جاتی ہیں، کپڑوں کے کپڑے تبدیل ہو جاتے ہیں، جانماز کیوں نہیں تبدیل ہو رہی؟ تو یہ کہیں سے وہ شکستہ ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ جیسی آئی تھی آج بھی ویسی ہے۔ تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ استعمال نہیں ہو رہی۔ تو مدنی منع بھی اس چیز کا اہتمام فرمائے کہ چھوٹی سی جانماز ملتی ہے، آپ نے بازار میں دیکھی ہوگی، تو مدنی منع بھی، مدنی منیاں بھی ایک چھوٹی سی اپنی جانماز بنا لیں، تسبیح بنائیں، تسبیح پر درود پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں اور نماز پڑھیں، نماز سے محبت کیجیے۔ ہاں یہ نماز عادت بنانے کے لیے اچھی چیز ہے کہ یہ چھوٹی جانماز وغیرہ ہو، اور ہو سکتا ہے ان کے گھر میں جو جانماز استعمال نہیں ہوتی ہو وہ فرش پر سجدہ کرنے کا ذہن رکھتے ہو کہ وہ چلے اس مستحب پر عمل ہو جائے اور یہ زیادہ ثواب والا کام ہو جائے۔ جانماز کی جگہ اگر ڈائریکٹ زمین پر سجدہ ہو جائے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے جو شکر کا واقعہ سنا ہے نا، تو مدنی منوں نے شکر کے لیے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی۔ ہاں یہ ایک اچھی بات ہے۔ اب آپ کی عمر کتنی تھی؟ بہت چھوٹے تھے، دیکھیں ابھی تو ہم 7 سال 17 سال تک کے ہو جاتے تو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی چھوٹے ہوں اور اس کے اندر 4-5 سال کے ہوں، اور اس طرح کا عادت بنانے کے لیے ایک مدنی پھول ہو، ایک جی بھائی جو بھی کام کرنا ہے ہم نے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کام کریں گے تو دنیاوی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی انعام و اکرام اور ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں والے گھر جنت میں داخل کرے گا، اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس کا بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اتنی بڑی نعمتیں ملنی ہے، یہ شکر اپنی جگہ پر ہے، مگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا انشاءاللہ عز و جل۔ جی یہ مدنی گلدستہ تو کمپلیٹ ہوا اور مدنی منوں مدنی منیوں نے اسے سیکھا بھی ہوگا۔ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ اب کیا بتا رہے ہیں مات بھائی؟ دیکھیں یہ تو ہو گیا نماز کے تعلق سے ایک بات۔ اب لازمی بات ہے یہ روزے بھی رکھتے ہیں، رکھوانے ہونے، بچوں کو عادت بنانی ہے۔ اب بظاہر یوں دیکھا جائے نا تو روزے کا ایک ڈوریشن زیادہ ہے، پورے دن بھر کھانے پینے وغیرہ سے رکنا، تو اب یہ چیز مشقت طلب ہے، اس کی بھی عادت پیدا کرنی ہے۔ تو اس کے تعلق سے آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی میرا نام محمد رقیب الرحمان اطاری ہے، مدرسۃ المدینہ غربی نکیال فتح پور سکیالہ کشمیر سے، کہ میری عمر 6 سال ہے۔ میں چڑی والا روزہ رکھتا ہوں۔ میں بڑو والا روزہ کب اور کیسے رکھوں؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ چڑیوں والا روزہ، اچھا وہاں ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی اصطلاح ہو کہ تھوڑا بہت کھاتے پیتے رہیں، چڑیا تھوڑا کھاتی ہے نا، تو بچوں کا روزہ تھوڑا کھانا، تو یہ روزہ نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کو بھوکا نہ مارے، جو پیٹ بھر کے بیچاروں کو کھانے دیں۔ اور اگر یہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر غور کر رہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر بڑوں والا ہی روزہ رکھوائیں اس کو، تو ہی روزہ ہوگا، ورنہ روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نابالغ کو بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو چڑیوں والا روزہ جو ہے نا یہ من گھڑت ہے، ایک دانہ بھی اگر یہ نگل لے گا روزہ یاد ہوتے ہوئے تو اس کے بیچارے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پاپا اگر مشق کے لیے اس طرح کیا جائے کہ سحری کروا دی اور کہ آپ دوپہر کو کھا لینا، تو دوپہر کو کھا لیا، پھر کچھ نہیں کھایا، پھر شام کو کھایا، تو اس کو روزے کا نام نہ دیا جائے، تو مشق کے طور پہ کبھی دوپہر پھر تھوڑا سا آگے 3 بجے، پھر جب وہ مطلب طاقت آ جائے اس میں
अब पूरा रोज़ा उसको नियत करवा कर रखवाया जाए। बात वही है कि रोज़ा कहकर उसको रखवाएंगे, मुश्किल ये। रोज़ा कहेंगे तो ये रोज़ा नहीं है। अगर बच्चे को कहेंगे कि हम तुमको रोज़ा सिखा रहे हैं, पता नहीं उसकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कि मुझे फाके क्यों करवा रहे हैं, मुझे भूखा क्यों रखते हैं। तो बच्चे का ऐसा कि बच्चा अगर रोज़ा रख भी ले और वाकई रोज़ा पूरा बड़ों वाला रख ले, तब भी अगर वो भूख प्यास लगती है और खाना पानी मांगता है तो माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि उसको खिला दें। लेकिन अब कर दे क्या, इनको सुलाते हैं, चलो सोने में भी समझे, फिर घुमा नहीं निकलते, उसको खाने नहीं देते बेचारे को। और अगर खाने देंगे तो गजरे कौन डालेगा नोटों के, गिफ्ट बॉक्स कौन देगा, अखबार में फोटो कैसे आएगा। तो अब यह कि वो रोज़ा अल्लाह के लिए हो ऐसा लग नहीं रहा। बच्चों के रोज़े बस वो ऐसे ही धूम धड़क के होते हैं, इसमें वो इफ्तार पार्टियाँ होती है, ये रस्मी होता है। वो बच्चों को बेचारों को भूखा रखते हैं। अब जिस बच्चे को रोज़ा रखने की नीयत का शुऊर नहीं है, आज को मुझे रोज़ा कहाँ रखा, तो फ्रिज में रखा है, ये रोज़ा कहाँ रखेगा बेचारा। कभी बोलेगा पेट में रखा है, कभी बोलेगा अम्मी के पास रखा है। रोज़ा इबादत की नीयत तो शर्त होती है ना, तो रोज़े की नीयत शर्त है। तो ऐसा समझदार बच्चा जिसको पता हो कि ये रोज़ा है और रोज़ा यूँ रखा जाता है और यूँ इसकी नीयत होती है और दिल में भी यूँ हो कि रोज़ा ही है। अब ऐसा ना समझ बच्चा 3 साल का 4 साल का जिसको बेचारे को बोलने की सुध नहीं है, इसको रखवाते रोज़ा, रोज़ा नहीं रखवाते बेचारे को भूखा मारते हैं। ऐसा ना क्या करें, जब तक ये समझदार ना हो ना कि ये रोज़ा इसको बोलते हैं, जब तक रोज़ा ना रखवाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा पहले ये तय करवाए भाई ये रोज़ा जो है ये फ्रिज में रखना है या डीप फ्रीजर में रखना है। ये तो बस मदनी मुन्ने को भी हमने मदनी गुलदस्ता दिखाया अमीरुल सुन्नत का, तो अब आपका ज़हन क्या बना कि चिड़ियों वाला रोज़ा है या एक दाढ़ का रोज़ा है, आधी दाढ़ का रोज़ा है, जोहर तक का रोज़ा है, असर तक का रोज़ा है, कब तक का रोज़ा है। अब ये तो पता चल गया ना मदनी मुन्नो अमीरुल सुन्नत तरबियत फरमाई कि रोज़ा जो है पूरा पूरा होता है। ये छोटे छोटे जो है ये अमीरुल सुन्नत ने फरमाया फाके या फिर भूख लग रही है लेकिन आप फिर भी जो नहीं खा रहा है या फिर बीच में खा लिया, तो इस तरह रोज़ा नहीं होता। रोज़े का वक्त कब से कब तक है इमाद भाई? हाँ, रोज़े का वक्त कब से कब तक है ये भी एक सवाल है, लेकिन अब ये वक्त इनको पूरा करना जरूरी है या नहीं ये भी एक सवाल है कि लाजिम बात है। अब ये मदनी मुन्नों को हम कहेंगे कि भाई फजर का वक्त जब से शुरू होता है उससे लेकर जब तक सूरज नहीं डूबता इस वक्त तक खाने पीने वगैरह से इनको बचना है, ठीक है। तो अब ये बच्चे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आपको अगर भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आप अपनी अम्मी को बता दें, अपने अब्बू को बता दें, वो आपको खाना दे देंगे, पानी दे देंगे। आपका रोजा जो आपने नियत की थी वो अगर आप पूरा मगरिब तक नहीं कर पाए तो आपको कोई गुनाह भी नहीं होगा। आपने इसी अंदाज से कोशिश कर करके इस तक पहुंचना है कि आप रोजा पूरा करें। रोजा नाम किस चीज का हुआ? सुबह से लेकर यानी फजर का वक्त, उस वक्त सूरज नहीं निकला होता, उस वक्त सूरज जैसे रात होती है वैसे होता है, वो फजर का वक्त होता है। ये वक्त को क्या वक्त कहते हैं? सुबह सादिक का। जी, सुबह सादिक का वक्त है वो। लेकिन लाजिम बात है वो इनको मदनी मुन्नों को तो पता चलेगा नहीं सुबह सादिक, फिर सुबह काजिब भी होती है। ये बेचारे हमारे साथ कुछ बड़े मदनी मुन्ने भी हैं कि उनको तो समझ में आ रहा है ना कि कौन सा वक्त भी है। तो बड़े मदनी मुन्नों के लिए हमने और भी चीजें रखी हुई है, आप तैयार रहिएगा अगले इंशाअल्लाह ताला। अब जिस तरह के ये कि रोजे से भी मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। अच्छा ये है कि यहाँ रोजा रखा है वहां रोजा रखा है, ये कहना बंद कर दें। ये पता नहीं कहां से अल्फाज आ गए कि फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, कोई कह रहा है कि अलमारी में रखा हुआ है, कोई इधर रखा हुआ है, कोई उधर रखा हुआ है, पेट में रोजा रखा है। भाई रोजा इधर नहीं रखा है। तो ये जुमले कहना बंद कर दीजिए, आप कहना बंद कर दीजिए, हम मिसालें देना बंद कर देंगे। तो आप कह रहे हैं ऐसी बातें तो फिर हम मिसालें भी दी जाती हैं। फिर होता क्या है कि आप रोजा रखते हैं, अब ये भी मदनी मुन्नों की तरबियत है, बोले मैंने अल्लाह ताला की रिजा के लिए रखा है। फिर बाद मदनी मुन्नों की जब रोजा खुशाई होती है या फिर वो रोजा रखते हैं तो वो हार पहनकर जगह जगह जाते हैं इफ्तारी लेकर ना,
میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. اب ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کی ایک تربیت ہے, کس انداز سے تربیت ہو رہی ہے. پھر اچھا آپ نے روزہ رکھا, ارے ماشاءاللہ اتنے سے آپ نے روزہ رکھا ہے, یہ تو تعریف کر رہے ہیں. اور پھر وہ بس اوقات لفافہ بھی دے دیتے ہیں, اس کے اندر پیسے ہوتے ہیں, پھر کوئی مٹھائی وغیرہ کا ڈبہ آپ کو دے دیتے ہیں, تو آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ جہاں بڑے جو ہوتے ہیں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو دیگر کاموں سے روکتے ہیں, تو ساتھ ساتھ آپ جب پہلا روزہ رکھوائیں تو ان کا یہ ذہن بنائیے کہ بیٹا روزہ رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. یعنی کہ آپ ہار پھول پہن کے تیار ہو گئے, ٹھیک ہے یہ بھی کام ہے, لیکن آپ نے روزہ کشائی, روزہ جو رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنا ہے. یہ ایک بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر فرض کریں کسی نے ہار پہنا کر یوں بھیجا اور نیت یہ ہے کہ شوق پیدا ہو روزے کا, تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہے. اور اگر مطلب کسی نے پیسے دے دیے اور ہمارے ہاں رواج ہے اور اس پہ دے دیے, تو اس پہ بھی حرج نہیں. ہاں یہ بات ضرور غور کرنی ہے والدین کو, جس کی طرف آپ نے توجہ دلا دی, کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بچے کی ابھی سے غلط تربیت کر رہے ہیں. کہ جو آپ مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اور ابھی اگر ہم یہ کہیں گے جاؤ بھائی پیسے لے آؤ, جاؤ یہ لے آؤ, جاؤ یہ لے آؤ, اس طرح کریں گے. بس اوقات تو یوں بھی ماحول بنتا ہے کہ پہلا روزہ رکھا ہے, اب میں اپنے دوست کے پاس لے کے اپنے بچے کو, اب یہ کہ وہ اس نے روزہ اشارہ کرتے ہیں حوصلہ افزائی. اب یہ کہ وہ مدنی منا بھی بس اوقات سمجھ رہا ہوتا ہے ان انکل نے تو دیے ہی نہیں, اچھا انہوں نے اتنے دیے تھے, پھر وہ اپنے پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی مدنی منوں اس چیز کے لیے روزہ نہیں رکھنا, اور جو بڑے ہیں ان مدنی منوں کی مدنی منیوں کی ہم نے اچھے انداز سے تربیت کرنی ہے. یہ آپ کے مدنی پھول پہلے والدین کے لیے, بعد میں مدنی منوں کے لیے. جی دونوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. جی عماد بھائی, اب مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں. یہ مدنی گلدستہ بھی ہم نے ملاحظہ فرمایا, اب کون سا مدنی گلدستہ لے کر آئے ہم؟ اب کچھ دلچسپ انداز سے مدنی منوں کے بھی کچھ ہم نے مدنی گلدستے رکھے ہوئے ہیں, اور آپ کو دکھاتے. بعض اوقات نا مدنی منع جیسے ہوتے ہیں نا, مشکل چیزیں آ جاتی ہیں. اب جیسے آپ نے صبح صادق کا لفظ بولا, اب یہ لفظ سن کر نا بس اوقات ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے قاری صاحب سے, اپنے بڑوں سے, اپنے امام صاحب سے ان سے پوچھا جائے. ہمارا ایک لفظ بول دیا جاتا ہے فیضان صحابہ و اہل بیت, نعرہ لگا لیجئے پھر آپ, فیضان صحابہ و اہل بیت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے پوچھ لیا تو کیا کریں گے؟ آئیے مدنی گلدستہ دکھاتے, امیر سنت سے پوچھ لیتے. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ فیضان صحابہ و اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ. فیضان صحابہ و اہل بیت, صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کی ہم کو برکتیں ملے, ان سے ہم کو فیض حاصل ہو, فوائد حاصل ہو, فائدے ملے. ان کے وسیلے سے دعا مانگی, ہمارا کام ہو گیا, تو یہ فائدہ ہوا نا. اس کو فائدہ ہوا کہیں گے, فیض ملا کہیں گے, فیضان جاری ہوا ان کا یہ کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو پیارے پیارے مدنی منوں, جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء اکرام کو, صحابہ اکرام کو, اولیاء اکرام کو پکارتے ہیں, تو اس کی ہمیں برکتیں ملتے ہیں, ہمیں اس کی برکتیں ملتی ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں ان سے پیار ہے, ان سے محبت ہے, ہم تو ان کو پکاریں گے. اور ان کے پکارنے کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم مشکل میں, کسی پریشانی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں, المدد یا رسول اللہ, آپ کسی مصیبت میں, پریشانی میں گر جائیں تو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, المدد یا رسول اللہ پکاریں, انشاءاللہ جو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد فرمائیں, آنکھیں بند کر کے غوث پاک کے گنبد شریف کا تصور بانے اور عرض کیجئے یا غوث پاک میری پریشانی مصیبت دور ہو جائے, انشاءاللہ تعالی مصیبت دور ہو جائے گی. اچھا کبھی آپ خواب میں ڈر جائیں, یا کوئی ایسی راستے سے جا رہے ہوں کہ آپ کو ایسی چیز نظر آ جائے کہ آپ ڈر جائیں اس کو دیکھ کے, تو کچھ لوگ اپنی زبان سے الٹے الٹے الفاظ نکالتے ہیں. آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے یا غوث المدد, یا غوث پاک المدد, یا رسول اللہ مدد فرمائیے. اب پیر صاحب سے مدد مانگے تو انشاءاللہ عزوجل جب آپ کی زبان سے اس قسم کے جملے ادا ہوں گے, کیونکہ یہ ہمارے بزرگان دین اللہ عزوجل کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. تو اپنے مدارس میں بھی, اپنے گھر میں بھی نعرے لگاتے رہیے, فیضان صحابہ و اہل بیت جاری رہے گا, فیضان انبیاء جاری رہے گا, فیضان اولیاء جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یعنی یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں طاقت دی ہے
الحمدللہ. اور اللہ ہی نے جو طاقت دی ہے اس طاقت کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالی کے عبادت کے کاموں میں ہمیں مصروف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا ان حکم پر چلانے والے ہیں. ہم ان سے محبت کریں گے، ان کے قریب ہوں گے تو زیادہ نمازیں پڑھیں گے، ان کے قریب ہوں گے تو روزے زیادہ رکھیں گے، ان کے قریب ہوں گے تو ہمارے اندر بہتری آئے گی، ہم اچھے مسلمان، اچھے انسان بن کر معاشرے کی میں ابھریں گے. تو بزرگوں سے تعلق رکھنے کے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اس سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. اور اللہ تعالی نے ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ وابستہ کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہونا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے حصہ پانا. جو حج کرے اس کو خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے روزے پر حاضری کا حکم ارشاد فرمایا. تو اس لیے ہم جو جائیں گے ان سے تعلق رکھیں گے، ان سے تعلق اس وجہ سے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اور ہم اس کو پورا کریں گے. اس سے ہمیں دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی. یہ ایک بڑا اچھا موضوع تھا. فیضان صحابہ و اہل بیت ہمارے اس گفتگو کے اندر آ گیا، بڑا میٹھا میٹھا ایک موضوع آ گیا. ہم چل رہے تھے نماز سے، اور چونکہ یہ مدنی منوں کا سلسلہ ہے، مدنی منوں ہم بیچ بیچ میں آپ کے سوالات لے کر آئیں گے اس طرح، اور اپنے موضوع کو بھی رکھیں گے، کچھ دلچسپی بھی ہوگی، تھوڑا موضوع کو لے کر آئیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. اچھا اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے مدنی منا، ایک ہوتی ہے مدنی منی. مدنی منی کے لیے مدنی برقع ہے، مدنی منی کے لیے چادر ہے، مدنی منی کے لیے یہ چیزیں، مدنی منی کے لیے بھی عبادت کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں. اب نماز پڑھنی ہے تو مدنی منی نے بھی پڑھنی، مدنی منی نے بھی پڑھنی، لیکن جب اس کی عمر بڑھ رہی ہے، ہم یہ بول رہے ہیں نا لرننگ اسٹیج آ رہی ہے، اب اس نے مسجد کی طرف بھی آنا ہے، مدنی منی نے مسجد کی طرف آنا ہے، کی طرف مسجد میں آنا ہے. اور مدنی منیاں کہاں جائیں گی اماد بھائی؟ وہ تو چادر اور چار دیواری میں ہوں گے. وہ نماز کہاں پڑھیں گی؟ گھر کے اندر پڑھیں گی. اب مدنی منوں کو کس طرح پڑھنی ہے، کیا کرنی ہے، آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حماد رضا اتاری ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میری عمر 9 سال ہے اور میرے بھائی کی عمر 7 سال ہے. ہم گھر پر ہی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ مسجد میں کافی بچے ہوتے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں. ہم کتنی عمر میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. آپ دونوں بھائی جایا کریں مسجد میں، اور شرارتیوں سے الگ تھلگ پیچھے سب سے آخر میں نماز پڑھا کریں. کیونکہ اگر وہ دوسرے بچے شرارتیں کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور کیسے رکھیں، اور رکھنے میں نقصان بھی تو ہے نا. تو ان کا سمجھاتے رہیں کہ یہ شرارتیں نہ کریں. اور جو بچے شرارتیں کرتے ہیں ان کو بھی میں یہ مدنی التجا کرتا ہوں کہ شرارتیں نہ کی جائیں. مسجد میں آواز بلند کرنے کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. پھر شرارتیں تو اور بھی بری چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، جو گھر کے بڑے ہیں وہ خود بھی مسجد کی جانب جائیے، مسجد میں جا کے نماز ادا کریں. اور جو گھر کے مدنی منع ہیں لیکن سمجھدار ہیں، آپ ان کو بھی مسجد لے کے جائیے اور ان کو مدنی پھول دیجئے کہ مسجد کے آداب یہ ہیں. اچھا جی، بسا اوقات یوں ماحول بنتا ہے کہ آپ جو ہے آفس جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، کاج پہ آتے ہیں، تو گھر کا مدنی منع یا مدنی منی پوچھتے ہیں نا، ابو آپ کہاں جاتے ہیں؟ میں بھائی آفس جاتا ہوں. اچھا وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی میں وہاں کام کرتا ہوں، اپنے کام کے بارے میں بتاتے ہیں. اچھا ابو میں بھی چلوں؟ ارے بھائی بچے نہیں جاتے وہاں پر تو ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. پھر جو ہے کچھ دنوں بعد پھر یہی سوال آتا ہے، ابو میں بھی چلوں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ تو پھر آپ منع کر دیتے نہیں، آپ شرارتیں کریں گے، ان کا کام نہیں ہے. تو پھر کسی دن دادی یا بچوں کی امی یا گھر سے کوئی سفارش کرتا ہے، ان کو لے جائیے، ان کو دکھائیں. تو روزانہ کہتا ہے، مجھ سے بھی کہتا ہے آپ لے کر چلے جائیے. تو پھر کسی دن آپ کا ذہن بنتا ہے کہ چلیں جی آج کچھ اس قسم کا موقع ہے کہ میں ان کو لے کر چلتا ہوں. جب آپ ان کو لے کر چلتے ہیں تو اس سے بولتے اچھا ایک بات بتائیں بیٹا، اگر میں آپ کو لے کے جاؤں گا
آپ شرارتیں تو نہیں کریں گے؟ نہیں ابو میں شرارتیں نہیں کروں گا۔ اچھا کسی سے پیسے تو نہیں مانگیں گے؟ اگر کوئی میرا دوست آپ کو پیسے دے گا یہ رکھ لیں، آپ پیسے لیں گے؟ نہیں ابو نہیں لوں گا۔ آپ اس کی تربیت کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میرے ساتھ جا رہے ہیں، عزت کی بات ہے، اگر آپ نے یوں کام کیا تو پھر لوگ باتیں بنائیں گے کہ بھائی فلاں کا بچہ ہے دیکھو کیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو آپ اس کی تربیت کرتے ہیں کسی جگہ لے جانے سے پہلے، اور گاڑی میں بھی تربیت ہو رہی ہے، رات کو ٹھیک ہے پھر صبح ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر جب آپ لے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آپ کی تربیت بھی ہوتی ہے، اس مدنی منا بھی ہوتا ہے، اور وہ اچھے انداز سے اس جگہ سے ہو کر آ بھی جاتا ہے۔ اب آپ مسجد لے کے جا رہے ہیں، اب یوں کوئی ہے وہ کہہ رہا ہے میں چلوں گا، چلو آپ بھی چلے آ رہے ہیں بھاگا بھاگی میں، اس کو بھی بھاگا بھاگی میں لے کے چلے آ رہے ہیں۔ آپ جب راستے میں جا رہے ہیں تو مسجد میں لے جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ باتیں احتیاطیں بتائیں کہ بیٹا دیکھیں مسجد میں شرارتیں نہیں کرنا، ہو سکتا ہے ادھر کچھ بچے شرارتیں کر رہے ہوں، آپ نے ان کو منع کرنا ہے، آپ نے انہیں سمجھانا ہے، لیکن ان بچوں کے ساتھ مل کر آپ نے شرارتیں نہیں کرنا۔ اگر ہر نمازی اپنے ساتھ جو مدنی منع جو سمجھدار مدنی منع ان کو لے کر آ رہا ہے اور آتے وقت یہ ذہن بنا دے کہ آپ نے شرارتیں نہیں کرنا، آپ نے ہدم بازی نہیں کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ ماحول بنتا چلا جائے گا۔ جی مات بھائی کیا کہیں گے؟ اچھا اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ نا سمجھ بچے کو مسجد میں لے کر جانا شرعن یہ جائز نہیں ہے۔ جو بالکل شرارتی اور نا سمجھ ہے، پیشاب کر دیتے ہیں یا شور شرابہ کر لیتے ہیں، صفوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے نا سمجھ بچوں کو لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور پاگل اور نا سمجھ بچوں سے مسجد کو بچانے کا حکم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدین چینل کے ناظرین، آپ خود بھی مسجد کی طرف جائیے، نمازوں کا اہتمام فرمائیے، اور جو سمجھدار مدنی منع ہیں انہی کو مسجد کی طرف لے کر جائیے، اور جو نا سمجھ ہیں رو رہے ہیں آپ ان کو پھر بھی نہیں لے کے جائیں۔ کب تک روئے گا؟ خاموش ہو جائے گا۔ بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں آپ جا رہے ہوتے ہیں رو رہا ہوتا ہے، آپ لے کے جاتے ہیں، تو مسجد کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ اس کی کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں، آپ چلے جائیے، تھوڑی دیر بعد بھول جائے گا۔ ہاں یہ ابھی رو رہا ہے، وہاں جا کے آپ رو جائیں گے جی جو ہو رہا ہے نا، تو اس لیے آپ خود اپنے آپ کو رونے سے بچانے کے لیے ان کو رونے دیجیے۔ ابھی ٹافی کھائے گا، اپنی امی کے پاس ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، ہو جاتا ہے۔ بہرحال موضوع تو چل رہا ہے، لرننگ سٹیج ہے، سیکھنے کی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے، پھر یہ تھوڑی تھوڑی بڑھتے بڑھتے پھر ایسی سٹیج بھی آتی ہے اس کو بہت سی اور باتیں بیان کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یا والدین توجہ فرمائیں، آپ کو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ والدین کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ہے، ایک بڑا ہی اہم مدنی گلدستہ، والدین بہت توجہ سے دیکھیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بچوں کو کس عمر میں بلوغت کے مسائل بتائے جائیں اور ان کو کیسے سمجھائے جائیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے لڑکا جو ہے 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے، تو جب وہ مراہق ہو جائے، نہ قریب بلوغ، نہ سمجھو کہ 12 سال سے پہلے جب یہ آپ کو لگے کہ یہ سمجھدار ہو گیا ہے، تو اس وقت لڑکے کو باپ یہ مسائل سمجھا دے، کسی اور کے حوالے نہ کیا جائے، کہ مراہق یہ اس معاملے میں پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا کوئی سمجھائے گا نا کہ اس کے استاد کو بول دیا یا قاری صاحب کو بول دیا فلاں کو، تو یہ نہیں ٹھیک، باپ خود سمجھائے۔ اسی طرح بچی 9 اور 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے، تو 9 سے پہلے جب یہ سمجھدار ہو جائے کہ اب یہ سمجھ لے گی یہ باتیں، تو اس کو اس کی ماں سمجھا دے۔ 9 سال کے بعد سمجھانے میں رسک ہے نا، کہ ہو سکتا ہے 9 سال کی ہوتے ہی بالغہ یا 12 سال کا وہ ہوتے ہی بالغ ہو جائے اور اتنی دیر تک وہ غفلت میں گزارے، تو اس سے پہلے ان کو آگاہ کر دیا جائے۔ ہاں یہ ہجری سن کے حساب سے اس کو یہ عمر 9 اور 15 لڑکی اور 12 اور 15 لڑکا، یہ ہجری سن کے حساب سے، سن عیسوی کے حساب سے نہیں، جنوری فروری کے حساب سے نہیں، رمضان شوال ربیع الاول اور یہ مہینے ہیں نا مبارک، پورے 12 مہینے، ان حساب سے ہوگی عمر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ نے آج کا سلسلہ ملاحظہ فرمایا۔ اب اماد بھائی کیا بتا رہے ہیں آپ؟
اب ہم اگلے سلسلے کے لیے ان کو دعوت دیں گے کہ یہ مدنی چینل پر رہیں، اگلے سلسلے کا انتظار کریں، انشاءاللہ الرحمن نئے مدنی پھولوں کے ساتھ آئیں گے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اب ہمارے سلسلے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات کا وقت اختتام ہوا۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور اختتام پر ہم آپ کو ایک پیارا سا، میٹھا سا، اچھا سا، سونا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان عطار جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حکایت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ شیطان حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے کلیم، میں توبہ کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ برائے مہربانی اللہ جل مجدہ سے میرے متعلق درخواست کریں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے کہ واہ، شیطان توبہ پر آمادہ ہو گیا، اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ شیطان بھی تو آخر تیری ہی مخلوق ہے، اور وہ تجھ سے توبہ کی التجا کرتا ہے، تو برائے کرم اس کی توبہ قبول فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، وہ توبہ کرنے کا نہیں۔ تو پھر وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ، شیطان سے کہہ دو کہ وہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے مزار شریف کو سجدہ کر دے۔ اور ابلیس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، اور اکڑ خون کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا بات کہتے ہو، اے اور مزاروں کو ماننے لگا، میں تو آدم علیہ السلام جب سامنے موجود تھے اس وقت ان کو سجدہ نہیں کیا، تو اب بھلا میں مزار کو سجدہ کروں گا؟ میں مزار ماننے والا نہیں۔ یا یہ غلط فہمی دور کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مزاروں کو سجدہ کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ، اس کی بات نہیں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں بھی غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غصے میں دیکھو تو صحیح انسان کیسا اچھلتا ہے، اے انسان غصے میں کتنا اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ پھینک۔ قاتل جتنے بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے جذباتی ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے غصے کو قابو پا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر لیتے ہیں۔